بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ان دو نعمتیں یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جب یہ نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا اور ان دونوں نعمتوں کی وہ ناقدری کرتا ہے، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت۔ کیا مطلب کہ وقت کو ضائع کرتا ہے اور صحت اور فراغت کے اوقات کو مفید کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ تھوڑے دنوں میں کچھ وقت کے بعد صحت کی نعمت بھی چلی جاتی ہے اور فراغت کی نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحت کی نعمت تو بہرحال ختم ہوتی ہے، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ صحت چھیننا شروع کر دیتے ہیں، مختلف بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب صحت تھی اس نے اس وقت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح دوسری نعمت ہے فراغت۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ فارغ ہوتا ہے بہت سارے کاموں اور بہت ساری ذمہ داریوں سے۔ اس فراغت کے وقت کو اگر وہ مفید کاموں میں استعمال کر لے تو ساری زندگی اس کی بن جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ فراغت کے اوقات کو برباد کرتا ہے کھیل تماشوں میں اور فضول چیزوں میں۔ جیسے آج نوجوان جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری رات جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، سنوکر کھیل رہے ہیں، پوری رات جوا کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ اور ایک بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں فیس بک کی لعنت۔ سارا دن انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں گے، آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، فخر سے بتاتے میرے 500 فرینڈز ہیں اور میرے 1000 دوست ہو گئے اس پہ۔ تو کیا کر لیا بھائی، اگر آپ کے 500 دوست ہو گئے اس پہ اور آپ کے 1000 دوست ہو گئے تو کیا وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ 1000 دوست، یا وہ 500 دوست آپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں، یا آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کے لیے کوئی دوائیوں کا انتظام کر دیتے ہیں؟ خام خواہ کے تعلقات اور بلا وجہ کی دوستیاں۔ ایک بات ہے تو انگریز کا مقولہ، مگر حدیث میں آتا ہے نا، حکمت کی بات جہاں سے ملو وہاں سے لے لو۔ تو ایک انگریز نے بات کہی ہے، مگر ہاں وہ کافر، مگر بات بالکل درست کی۔ اس نے کہا کہ جب میرے پاس پیسہ تھا تو دوست تھے، اور جب میں نے دوستوں پہ پیسہ خرچ کیا تو دو نقصان ہوئے۔ نمبر 1، پیسہ بھی ختم ہو گیا اور دوست بھی ختم ہو گئے۔ یہاں خرچ کرنے کا مطلب انگریز کا تو کچھ مطلب ہوگا، لیکن ہم جو صحیح مطلب اس کا عیاشی میں خرچ کرنا بلا وجہ، بس جیسے دوستوں پہ ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ خام خام محنت، اپنی اتنی اوقات ہے نہیں مگر اوقات سے زیادہ عیاشی میں اڑا رہا ہے پیسہ ان کے اوپر۔ تو فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دوستیاں لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مفید استعمال کرتا ہے وہ تو جائز بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے، لیکن آج کل مفید استعمال کم ہے، وقت کی بربادی زیادہ ہے۔ میں نے جب 3-4 سال پہلے فیس بک پہ بیٹھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ وقت کی بربادی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے ہی آن لائن ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سلام کرے گا آپ کو، السلام علیکم، آپ جواب دو وعلیکم السلام، اور جی کیسے ہیں آپ، جواب دو ہاں جی بہت اچھے، اور مفتی صاحب خیریت سے، کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اتنے میں دوسرے کا سلام آئے گا، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کس قدر وقت کی بربادی، یعنی سلامی کا جواب دینا آدمی شروع کر دے تو میرا خیال ہے 4-6 گھنٹے تو اسی میں لگ جائیں گے اس کے۔ تو یہی سب کے ساتھ ہو رہا ہے، بلا وجہ کی باتیں، اور کیا کر رہے ہو، کیا نہیں ہو رہا، کیسی گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نوجوان طبقے کو خاص طور پر اپنے وقت کو بچانا چاہیے۔ یہ وقت کسی قیمتی کام میں آپ لگا دیں۔ فیس بک کے استعمال ہے یا کوئی بھی جدید ذرائع، مفید کاموں میں استعمال کو تو سب جائز کہتے ہیں، ثواب کہتے ہیں، وقت کی بربادی میں استعمال نہ کریں۔ تو یہ صحت جو ہے نا، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ ابھی صحت ہے، علم بھی حاصل ہو سکتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو یا آخرت کا، اور عبادت بھی ہو سکتی ہے۔
صحت مند آدمی کئی کئی گھنٹے تہجد کی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور بہت سارے دین کے کام کر سکتا ہے، دنیا کے بھی کر سکتا ہے، تجارت بھی کر سکتا ہے اور ملازمت بھی کر سکتا ہے۔ تو دین کے کام نہیں کرتا، دنیا ہی کے کر لے، تاکہ چلو آخر عمر میں دنیا بھی اگر کمائے گا تو آخر عمر میں کام آئے گی، وہ دنیا کے علوم جو ہے انہیں سیکھنے میں وقت لگا لے، ممکن ہے اپنے یا کسی مخلوق کے کام آ جائے، لیکن ان چیزوں میں وقت کو برباد نہ کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ چیزیں بعد میں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ یہ جو ڈبو اسنوکر اور گٹکے مٹکے ہیں نا، یہ جو پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، یہ محفلیں بالآخر تھوڑے دنوں کے بعد خود ہی چھوٹ جائیں گی۔ جب بڑھاپا آنا شروع ہوگا، صحت برباد ہونا شروع ہوگی، تو پھر کوئی نہیں یہ محفلیں لگاتا، خود بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور فراغت بھی ختم ہو جائے گی۔ مصروفیت انسان کی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وقت کو ضائع نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ ان دونوں نعمتوں کی اچھی طرح قدر کر لو۔ یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی اور یہ فراغت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس کو علم سیکھنے میں لگا لو، یہ مفید کاموں میں اس کو لگا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مصروف رہیں، اس سے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تفریح اگر صحت بنانے کی نیت سے ہو، دوستوں سے گپ شپ کبھی انسان کر لیتا ہے، بیٹھ کے ہنسی مذاق کر لیتا ہے تاکہ دماغی توازن سلامت رہے، کیونکہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، ہر وقت پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا دماغ ٹہل جاتا ہے اور چڑچڑے بن جاتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ یا جو آدمی سارا دن عبادت میں مشغول رہے اور کبھی کسی سے ہنس کے بات نہیں کرتا، اور کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی گپ شپ نہیں لگاتا، اس کا دماغی توازن آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہ لگائیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، واقعات سناتے تھے ان کو ہنسانے کے لیے۔ اپنی زوجات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات سنایا کرتے تھے، ہنستے تھے ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح دوستوں کی محفل میں گھر والوں کے ساتھ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت اس میں وقت جو لگتا ہے یہ برباد نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کو بنانا ہی ہے اپنی صحت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کئی کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، اور روزانہ کا معمول ہے بعض لوگوں کا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔